جی دوستو ناظرین، آپ کی خدمت میرا سلام و آداب اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ میں آپ کے لیے دعا گوں خدا قدوس کی پاک ذات آپ کو ہمیشہ اپنی پرانی حفاظت میں رکھے چاہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع آپ کے جو سوالات ان کی فہرست میں نثر کاظمی کے غم کا رجحان، اس بابت ہم مختصر گفتگو کریں گے اور شاعر کے اور قلم نگار کے جو ہیں حوالہ جات ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ بطور مثال وہ کون سے ایسے عناصر ہیں قلم نگار نے شاعر نے اپنے انداز میں بیان کی ہیں اور اس کے پیچھے وجوہات کون سی ہیں۔ جب بات کی جائے ان وجوہات پر تو اس کے وجوہات، حقیقت اور پس منظر، ان تینوں کے لحاظ سے ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ جب یعنی پہلی وجوہات، دوسری حقیقت اور تیسرا اس کا پس منظر، یہ تینوں کے لحاظ سے ناصر کاظمی کا دورانیہ دیکھیں تو 8 دسمبر 1925 سے لے کر 2 مارچ 1972 تک ہمیں ملتا ہے۔ اس دورانیے میں وہ ایسی وجوہات انہوں نے کون سی فیس کی ہیں جو ہم نے ان کی شاعری میں دیکھی، جو غم کے رجحانات کو فروغ دے رہی ہیں، ان کو میر ثانی کا درجہ دلوا رہی ہیں، یہ سارے کا سارا مدعا ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ جدید غزل کے میر ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ جب اب وہ غم کی وجوہات نجی تنہائی کے طور پر ان کے ہاں ملتی ہیں، جب تقسیم ہند کا جو قرب ہے وہ سب سے بڑھ کر ان کے ہاں ملتا ہے۔ ہجرت کا المیہ جو ہم نے 47 سے لے کر اب تک کا دیکھے تو المیہ پہ المیہ بیان کرتا ملتا ہے۔ جب یعنی ہجرت کا المیہ آج بھی ہمیں وہ کوٹ کوٹ کے ان کے ہاں ملتے ہیں اور ان کے تحاریر میں، ان کے فن پاروں میں ہمیں بے تحاشا طور پر وہ اپنا اکثر ملتا ہے۔ ادھوری محبت کا قصہ بھی اس کے ہاں ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ زندگی کی ناپائیداری، ہندوستان کا کلچر دیکھیں، اس کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں یہاں پر زندگی کی ناپائیداری کا، ایک سے بڑھ کر ایک حملے کا اور زندگی کی ناہمواری کا جو تاثر وہ بے تحاشا طور پر ملتا ہے۔ یہ بات کہی جائے تو جب ایسے حالات ہو تو احساس انسانی ختم ہو جاتی، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو بے بسی کا اور احساس انسانی کا خاتمہ ایک طرح کا یہ بھی جو ایک وجہ ہم اس شاعر کے پس منظر پر ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی قلم کار طبقہ عموماً کہا جائے تو یہ معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہوتا ہے۔ یہ ہر اس ہونے والی سرگرمی کا احساس لیتا ہے، دل پہ لیتا ہے اور اس کو پھر صفحہ کرتاس پر لفظوں کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ جب اب دیکھا جائے تو ان کی شاعری میں یہ جو وجوہات ہم نے کی ہیں نا بیان، یا اس کے علاوہ بھی ہیں، ان میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ کون سی ایسی اصطلاحات ہیں جو ان وجوہات کو ہائی لائٹ کرتی ہیں یا منظر عام پہ کرتی ہیں۔ ان میں لفظ اداس اور اداسی یہ ان کی شاعری میں، ان کے شعروں میں بے تحاشا طور پر ملتا ہے، جو بات بیان کر رہا ہے کہ یہ نجی تنہائی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہندوستان کی تقسیم کاری کا قرب بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کے ہجرت کے المیہ کی بھی داستان ہو سکتی ہے اور یہ ان کے بے بسی کا منظر بھی بیان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افسردگی کی جو اصطلاح وہ میں ان کے ہاں ملتی ہیں، غم اور سنسان کا جو اصطلاح کے طور پر لفظوں کا استعمال ان کے ہاں ملتا ہے، جلائے جانے کا جو تاثر ہے وہ لفظ کی صورت میں ملتا ہے بلکہ ان کے تصور اور ان کی حقیقت پسندی کو بیان کرتا ہے۔ شروع میں ہم نے دیکھا وجوہات، حقیقت اور پس منظر۔ وجوہات کے ساتھ ہمیں حقیقت بھی نظر آ رہی ہے اور پس منظر بھی نظر آ رہا ہے۔ جلانا، کھو دینا، رہ گیا، حادثے، بگولوں نے، خزاں، راکھ جیسی ایسی اصطلاحات جو انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کی ہیں، جو واضح طور پر بیان کر رہی ہیں کہ ان کے ہاں یہی وجوہات تھی جو نجی تنہائی، محبت کا ادھورا قصہ، زندگی کی جو ناپائیداری ہے، وہ بے بسی کا عالم، اس معاشرے میں ہونے والے ظلم و ستم کی بیان کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ان کی مثالوں کی طرف۔ ان کی شعری مثالیں لیتے ہیں جو ان کی غزلوں میں بے تحاشا طور پر ان اصطلاحات کا استعمال کر کے ملتی ہیں۔ جب تو پہلی مثال میں شاعر لکھتا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر،
हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल गोले खोले सो रही है। अब यहाँ पर मैं इस तरह देखी उदासी की, उदासी बाल खोले है यानी अपनी गिरफ्त में लिए बैठी है। अब इसके पीछे वो निजी तन्हाई भी है, तकसीम हिंद भी है और हिजरत का अलमिया भी है। दूसरी मिसाल देखिए, कहता है दिल तो मेरा उदास है नासिर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साई साई करता है। अब यहाँ पर भी उदासी का जो इस्तिलाह वो हमें मिलती है, उदासी का उनसर, उदासी का तासुर, उस पीछे तारीखी में होने वाले उन वाक़यात को जो कुर्ब और उस जुल्म की दास्तान को बयान करते हैं। जब अगली मिसाल में देते कहते हैं मुझे ये डर है तेरी आरज़ू न मिट जाए, मुझे ये डर है तेरी आरज़ू न मिट जाए, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। अब उदासी का अंसर, तबीयत का अंसर, ज़ाती कैफियत हो सकती है, मोहब्बत का उनका अधूरा किस्सा भी हो, ज़िंदगी की नापायदारी भी हो और अपनी बेबसी का इजहार भी करना चाह रहे हो। दोनों अंदाज में, तीनों अंदाज में ये मिसाल हमें यहाँ पर बजा मिलती है। जहाँ अगली मिसाल देते रंग सुबह के राग शामों के जैसे सपना कोई उदास उदास। अब यहाँ पे तकरारे लफ्जी भी है, उदास दो दफ़ा भी है, यानी इस बात पर वो जोर दे रहे हैं। ये बात, ये लफ्ज़ इस बात की तरफ निशानदी कर रही है, ये अलमिया है, ये कुर्ब है, ये बेबसी है और ये उनकी तन्हाई है जो वो अपने अल्फाज में बयान करके तारीख़ के किस्से को तारीख़ के औराक पर लिख रही है। जहाँ इन दोनों के एतबार से अगली मिसाल लेते हैं आज के मौजू के एतबार से, शहर दर शहर घर जलाए गए, शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जश्न तुरब मनाए गए। एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ आशियां जलाए गए, क्यों कहूँ किस तरह सरे बाजार, क्यों क्या कहूँ किस तरह सरे बाजार असमतों के दिए बुझाएंगे। वो कहते हैं क्या कहूँ किस तरह सरे बाजार कहूँ। तो ये अंदाज बता रहा है, यहाँ पर बताया गया जलाए जाने का, बुझाए जाने का, और ये अंदाज, ये इस्तिलाहात और इसके पीछे वजूहात, ये सारी की सारी नासिर काज़मी के गम की दास्तान और उनके गम के रुझान की तरफ इशारा करती है। जब तारीख़ हमेशा ये बात बयान करती है कि जो होता है देखने वाला वही बयान करता है। तो नासिर काज़मी ने अपने इस दौरानी में 1925 से लेकर 1972 तक वो कुर्ब, वो अलमिया, वो बेबसी और अधूरी और नापायदारी को इन इस्तिलाहात में बयान किया, जो उदासी के रूप में, अफसरदगी के रूप में, सुनसान या जलाए जाने के रूप में या रह जाने के रूप में है। जब ये था हमारा आज का मौजू, नासिर काज़मी के गम के रुझान, इसके पीछे वजूहात, हकीकत और पस मंज़र। कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।